وزیر اعظم ماسکو کے راستے لندن چلے گئے. چودھری نثار کہتے ہیں نواز شریف چیک اپ نہیں علاج کے لیے گئے. میاں نواز شریف صاحب آج صبح لندن کے لیے روانہ ہوئے. وہ کسی کو ملنے کے لیے نہیں, دور دور تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جیسے ہی ڈاکٹرز نے انہیں گو ہیڈ دیا وہ واپس آئیں گے. خود بھی کل جرمنی جانے کا اعلان. پرائم منسٹر سے بہت دن پہلے, یہ پرائیویٹ وزٹ ہے, اس میں کوئی سرکاری پر نہیں ہے, میں نے چھٹی مانگی تھی کہ میں 2 دن کے آئی ہیو ٹو بی ود مائی وائف, تو مجھے کل ٹریول کرنا ہے. یہ مسئلہ پرائم منسٹر کے 2 بیٹوں کا ہے, ان کی اولاد کا. جو کچھ چیز سامنے آئی ہے اس کا جواب وہ دیں گے. ایک حکومتی وزیر کے طور پہ میرا اسے کوئی تعلق نہیں, میرا اسے کوئی آگاہی نہیں. مسئلہ وزیر اعظم کے 2 بیٹوں کا ہے, وہی جواب دے ہیں. چودھری نثار کہتے ہیں اپوزیشن بتائے تحقیقات کس سے کرانی ہے, فورم مرضی سے نہیں مشاورت سے طے ہوگا. آپ جس صحبت میں ہیں, میں بطور وزیر داخلہ کچھ چیزیں پبلک کرنا شروع کر دوں, آپ یقیناً میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ادھر بہت تماشے لگیں گے. چودھری نثار کی عمران خان کو وارننگ, شرائط مانے بغیر تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار. اعتزاز احسن پر دانشوری کا لبادہ اوڑھنے کا الزام, خورشید شاہ کو بھی پیشکش. وہ اپنے آپ کو پیش کریں, میں ایف آئی اے سے انکوائری کرا لیتا ہوں. میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں تو وہ ہوش کھو بیٹھتے ہیں, اوسان خطا ہو جاتے ہیں. کیا فائلیں بلیک میلنگ کے لیے رکھی ہیں؟ وزیر داخلہ کے پاس کسی کے خلاف ثبوت ہیں تو اسے پکڑیں. عمران خان برہم, 24 اپریل کو آئندہ کا لائحہ عمل بتانے کا اعلان. اب میں عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مرد کے بچے بننا, اب 24 تاریخ کو کوئی نیا ڈرامہ نہ کرنا. ان کی سیاست جو ہے وہ رائیونڈ روڈ اور وہاں پہ جو کھیت کھلیان ہیں ان میں دفن ہو جائے گی. رائیونڈ میں گھیراؤ کرنے والوں کی سیاست, کھیتوں میں دفن کرنے کا چیلنج. رانا ثنا کو کپتان پر غصہ آ گیا. جیالو نے پاناما لیکس کی تحقیقات مکمل ہونے تک وزیر اعظم سے استعفیٰ نہ مانگنے اور رائیونڈ میں دھرنے کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. کور ہیڈ کوارٹرز کراچی میں آرمی چیف کے زیر صدارت اہم اجلاس, کراچی آپریشن پر اظہار اطمینان. راجن پور میں 7 اضلاع کی پولیس چھوٹو گینگ کو پکڑنے میں ناکام. مقابلے میں ایس ایچ او 7 اہلکار شہید, 15 یرغمال. بازیاب کے لیے آپریشن روک کر مذاکرات. فیصل آباد کے قریب جھنگ روڈ پر حادثہ, 20 افراد جاں بحق. متاثرہ بس کے انجن اور چیسس نمبر نہ ہونے کا انکشاف. سارا ملبہ ڈرائیور پر ڈال کر سرکاری محکموں کو بچا لیا گیا. مسیحاؤں کو بس اپنی فکر, مریض اسپتالوں اور شہری سڑکوں پر خوار. ینگ ڈاکٹرز کا لاہور, راولپنڈی, گجرانوالا اور فیصل آباد میں احتجاج. جگہ جگہ کوڑا پھیلانے والے خبردار, صرف ایک بار وارننگ ملے گی, پھر 1 لاکھ تک جرمانہ اور 1 سال تک سزا. پنجاب اسمبلی میں بل منظور. کراچی میں شارع فیصل پر گرمی سے بچاؤ کے لیے لگائے گئے درختوں کی کٹائی. دنیا نیوز کی خبر پر انتظامیہ کو کچھ ہوش آیا, کانٹے میں ملوث کنٹریکٹر کے خلاف مقدمہ درج. بچے کی یاد میں اللہ سے فریاد, 16 ماہ کے اذان کی تحویل کے لیے ماں اور باپ الجھ پڑے. خاتون کی سندھ ہائی کورٹ میں آہوزاری, عدالت نے 28 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. ڈالر گرل کو 13 ماہ بعد کھلی فضاؤں میں اڑنے کی اجازت مل گئی. ایان علی کی عدالتی فیصلے کے بعد نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے وزارت داخلہ میں درخواست.
نہ پاناما لیکس کا نہ کسی ملاقات کا، یہ دل کا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم اہل خانہ سمیت لندن چلے گئے، نواز شریف علاج کے لیے گئے ہیں اور ڈاکٹرز کی اجازت سے ہی واپس آئیں گے، یہ کہنا ہے وزیر داخلہ چودھری نثار کا۔ ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا کہ وزیر اعظم کو ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہے، دل کی دھڑکنیں کچھ بے ربط ہو گئی ہیں، ڈاکٹرز کی اجازت سے واپس بھی آ جائیں گے، انہی کے کہنے پر تشریف لے گئے ہیں۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم نواز شریف اہل خانہ سمیت لاہور سے لندن روانہ، اپوزیشن کی تنقید، ہر طرف چہمگوئیاں، چودھری نثار کی جانب سے ہر خبر کی تردید۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم لندن کسی سے ملاقات کے لیے نہیں، صرف علاج کے لیے گئے ہیں۔ اس ملک میں تو بیمار ہونا بھی گناہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ اور مہذب کہنے والے اور بہت بڑے دانشور کہنے والے بھی بہت نیچی اور سطحی مخالفت پہ اتر آئے ہیں کہ ان کو بیماری میں بھی تانا زنی کا موقع ملتا ہے۔ چودھری نثار نے کہا کہ وزیر اعظم کے بعد وہ بھی کل سے جرمنی جا رہے ہیں۔ مائی فیملی از ناٹ ویل، اس کے لیے جرمنی میں ٹائم لیا گیا۔ مائی وائف از آلریڈی ریچڈ، 2 دن کے آئی ہیو ٹو بی ود مائی وائف۔ چودھری نثار نے کہا کہ وزیر اعظم ڈاکٹرز کی اجازت سے ہی وطن واپس آئیں گے۔ وزیر داخلہ کی وضاحتیں اپنی جگہ، لیکن لگتا ہے سابق صدر آصف زرداری اور پرویز مشرف سمیت سب بڑوں کی واپسی ڈاکٹرز کی اجازت سے مشروط ہے۔ یہی نہیں، وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ پاناما لیکس وزیر اعظم کے بیٹوں کا معاملہ ہے اور وہی جواب دیں گے۔ اپوزیشن طے کر لے کہ تحقیقات کس سے کرانی ہے۔ ساتھ ساتھ اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ 5 ججز سے رابطہ کیا گیا، سب نے ہی معذرت کر لی، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاناما لیکس کی آڑ میں سازش کی جا رہی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لفظی جنگ جاری، وزیر داخلہ کا اپوزیشن پر پھر وار، پاناما لیکس کا معاملہ صرف وزیر اعظم کے 2 بیٹوں کا قرار۔ یہ مسئلہ پرائم منسٹر کے 2 بیٹوں کا ہے، جو ان کے مالی معاملات ہیں یہ حسن اور حسین جواب دیں گے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر پیسے غیر قانونی طریقے سے باہر بھیجے گئے تو یہ جرم ہے۔ کیا کوئی پیسہ اگر ان اکاؤنٹڈ فور پاکستان سے گیا ہے تو یہ خلاف قانون ہے، جرم ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ چودھری نثار نے کہا کہ کمیشن کی سربراہی کے لیے جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک، جسٹس تصدق جیلانی اور جسٹس تنویر سمیت 5 ججز سے رابطہ کیا گیا، لیکن سب نے معذرت کر دی۔ فیصلہ تو کر لیں، خواہ عمران خان صاحب ہیں، اپوزیشن پارٹیز، آپ کس سے ذریع کرانا چاہتے ہیں؟ تضادات دوسری طرف سے آئے ہیں، ہم تیار ہیں، آپ افسر نومینیٹ کر دیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کی آڑ میں حکومت کے خلاف سازش اور میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین وسیم احمد کے ساتھ کمل المنور، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ چودھری نثار مخالفین پر بھی خوب برسے، عمران خان کو وارننگ دی، پی پی رہنماؤں پر بھی تنقید کی، بولے بطور وزیر داخلہ سب کچھ کھول دیا تو بڑا تماشا لگ جائے گا۔ پاناما پیپرز، پہلے الزامات پھر جوابات، سیاسی چھیڑ چھاڑ مزید تیز ہو گئی، وزیر داخلہ شہر اقتدار میں بولے، کئی معاملات کھولے، مخالفین کو وارننگ بھی دے ڈالی۔ خان صاحب، آپ جس صحبت میں ہیں، میں بطور وزیر داخلہ کچھ چیزیں پبلک کرنا شروع کر دوں، آپ یقیناً میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ادھر بہت تماشے لگیں گے۔ چودھری نثار نے پاناما لیکس پر پی ٹی آئی قاف لیگ اتحاد کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ آپ جو کچھ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں، قوم کو یہ وضاحت تو کریں کہ اب یہ پوتر کس طرح ہو گئے۔ وزیر داخلہ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پی پی رہنماؤں پر بھی طنز کرتے رہے۔ وہ شخص جس نے ایک بہت بڑا دانشوری کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اعتراض احسن، he urged National Accountability Bureau to launch investigation against PM Nawaz and his family۔ کسی نے مجھے اتنی فائل جو نیب کے کیسز ریفرنسز ان کے خلاف تھے، میں نے بھی اس پہ تھوڑی تحقیق کی ہے، مگر نہیں کسی کو اس پہ زیادہ اس پہ بات ہی نہیں کی کہ ایک اسکول کی زمین پہ ان کا عالی شان محل بن رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مخالفین سیاسی گیم کو پاناما لیکس کا نام نہ دیں، قوم بے وقوف نہیں۔ اور اب خان کا بیان، کپتان نے ایک بار پھر حکومت کو للکار دیا، بولے جس کو آنا ہے شوق سے بنی گالا آئے۔ سیالکوٹ کا مولا جٹ جب بھی شوکت خانم اسپتال کے خلاف مہم چلاتا ہے، فنڈ ریزنگ بڑھ جاتی ہے۔ لاہور سے لیاقت انصاری کی رپورٹ۔
لاہور میں پارٹی اراکین اسمبلی، رہنماؤں کے اجلاس اور شوکت خانم اسپتال کی مختلف تقریبات سے خطاب میں عمران خان بولے مسلم لیگ نون والے جمائمہ خان کے گھر اور بنی گالہ کے باہر آ کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آخر مطالبات کیا کریں گے؟ اور بیوقوف لوگوں، تم جب ڈیمونسٹریشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا؟ اگر بنی گالہ آؤ گے تو میرے سے میں کیا آپ کو جواب دوں؟ یعنی میرے سے ڈیمانڈ کیا کرو گے؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ رائے ونڈ مارچ پی ٹی آئی کا شور نہیں ہوگا، سب سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کو لے کر رائے ونڈ مارچ کریں گے۔ چودھری نثار، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں کسی کی بھی ملک میں کرپشن یعنی کہ ملک کی قوم کا پیسہ چوری کیا ہوا ہے تو ذمہ داری تو آپ کی ہے اس کو پکڑنے کی۔ کیا آپ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے دکھا رہے ہیں ثبوت؟ آپ کا کام ہے اس کو پکڑنا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کا شوکت خانم اسپتال سے کیا تعلق؟ شرم اور حیا ہوتی ہے۔ بلیک میل کرنے کے لیے درباریوں نے شوکت خانم اسپتال کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ لندن جا رہے ہیں جہاں وہ انٹرنیشنل فرانسک کمپنیوں کے ماہرین سے ملیں گے اور پاناما لیکس کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ کیمرمین ابو ذر انصاری کے ساتھ یاقوت انصاری، دنیا نیوز، لاہور۔ ساتھ ساتھ خان صاحب کہتے ہیں کہ پاناما لیکس پر تحقیقات کے لیے لندن میں 2 فورنزک ماہر کمپنیوں کی خدمات حاصل کر لی ہے۔ 24 اپریل کو اسلام آباد میں ہر صورت جلسہ ہوگا۔ وہ دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں بات کر رہے تھے۔ ابھی جا رہے ہیں ان 2 فرم سے ملنے جو فرینزک ایکسپرٹ ہے، یہ آڈٹ کرتی ہیں۔ اچھا، ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ ان سے بھی ملیں گے کیونکہ ہم اس میں مزید اور تحقیقات، تو وہ اپنے طور پہ بھی کر سکتی ہیں تحقیقات اگر آپ ان سے کہیں گے؟ نہیں، ان کو ہائر کرتے ہیں اور میں نے آپ ہائر کریں گے، گورنمنٹ ہائر کرے؟ بیرون ملک پاکستانیوں کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں ہائر کر کے دیں۔ اچھا، یعنی پیسے نہ دیں، آپ ہائر، یعنی کمیشن پاکستان میں نہیں بھی بنتا تو آپ ان فرمز کے 2 فرمز ذریعے نواز شریف صاحب کے بیٹوں یا ان کا پتہ کرائیں گے کہ منی لانڈرنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں نا، چیزیں یہی بات ہے سر، اس طرح ہیں چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں۔ آپ ٹھیک ہے، آف شور کمپنیز کے نام آ گئے ہیں۔ اب وہ جو منی ٹریل ہے، جو پیسہ کدھر سے کدھر گیا، یہ پھر ایکسپرٹس کا کام ہے جو وہ آپ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کمپنیز کا نام کیا ہے ویسے؟ نہیں، ابھی وہ میں بتاؤں گا، 2 کمپنیز پریشر ڈال دیں گے، بالکل ٹھیک، کاؤنٹر آفر ہی دے دیں کیونکہ ہے تو بزنس مین۔ چاہے پرمیشن دے یا نہ دے، 24 کو جلسہ تو ہو رہا ہے، whether government allow or not۔ اور انہوں نے، ان کے کہنے پہ ہم نے کرنا تھا ڈی چوک پہ، انہوں نے کہا ڈی چوک پہ نہ کرو، ہم نے فیصلہ کیا نہیں کریں گے، باقی تو جلسہ ہم نے کرنا ہے ہماری 20ویں۔ سر اگر یہ allow نہ کرے تب بھی کریں گے؟ 100%۔ اچھا، اور اسلام آباد میں 24 کو ہماری 20ویں سالگرہ کا جلسہ ہوگا۔ کہیں دعوے تو کہیں چیلنج۔ وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم کے گھر کا گھیراؤ کیا تو ان کی سیاست رائے ونڈ کے کھیتوں میں دفن ہو جائے گی۔ اب میں عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مرد کے بچے بننا، اب 24 تاریخ کو کوئی نیا ڈرامہ نہ کرنا۔ اب جو تم نے کہا ہے کہ میں نے رائے ونڈ میں میاں نواز شریف کے گھر کا گھیراؤ کرنا، اس پہ قائم رہنا۔ ان کی سیاست جو ہے وہ رائے ونڈ روڈ اور وہاں پہ جو کھیت کھلیان ہیں ان میں دفن ہو جائے گی۔ اور بلاول بھٹو نے پاناما پیپرز کے قانونی جائزے اور اپوزیشن سے رابطوں کے لیے کمیٹیاں قائم کر دیں، پارٹی کی صوبائی اور ضلعی تنظیمیں توڑ دی گئیں۔ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں چودھری نثار کچھ پرانے زخموں سے متاثر ہیں۔ شاکر سولنگی کی رپورٹ۔ پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا پاناما لیکس کے خلاف اپوزیشن جماعتوں سے مل کر حکمت عملی طے کرنے کا فیصلہ، حکومت سے اربوں روپے کے معاملے کی فرانسک آڈٹ کا مطالبہ، پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی تجویز، پاناما لیکس کے قانونی جائزے اور اپوزیشن سے رابطوں کے لیے 2 کمیٹیاں قائم کر دی گئیں۔ جو لیگل کمیٹی ہے جس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب، لطیف کوتا صاحب، فاروق نائک صاحب، نیگر بخاری صاحب، یہ 4 ممبرز کی کمیٹی ہوگی، اور دوسری ایک کمیٹی چودھری اعتزاز احسن صاحب، سید خورشید شاہ صاحب، سینیٹر سعید غنی اور جناب اعجاز جاکرانی صاحب، ان پہ مشتمل کمیٹی بنائی گئی ہے۔ سیکٹری اطلاعات قمر زمان قائرہ نے میڈیا بریفنگ میں چودھری نثار علی خان کے پارٹی قیادت پر وار کا بھی جواب دیا۔ اگر گھبراہٹ میں کوئی بندہ باتی جذباتی ہو کے کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے جواب میں جذبات ہونا تو نہیں ہے نا، ریشنل ہونا ضروری ہے۔ قمر زمان قائرہ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کی صوبائی اور ضلعی تنظیمیں توڑ دی گئی ہیں، ہر صوبے میں 5 رکنی عبوری کمیٹی معاملات چلائے گی، کشمیر، فاٹا اور گلگت بلتستان کی تنظیمیں کام کرتی رہیں گی۔ کیمرامین عامر چودھری کے ساتھ شاکر سولنگی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ایسے میں علامہ طاہر القادری نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ شریف خاندان 30 سال سے کرپشن، ٹیکس چوری اور کالے دھن سے بیرون ملک آف شور کمپنیاں بنا رہے ہیں۔ کسی
जायज कारोबार करने वाले को ऑफशोर कंपनी बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ चोर और डकैत बनाते हैं। 30-35 साल कबल से किकबैक्स लेकर, कमीशंस लेकर, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर से डायरेक्ट, तो ऑफशोर कंपनीज के जरिए हमेशा बिजनेस करते रहे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में इक्तिसादी और माशी तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब कराची में अमन हो। दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब जारी रहेगा। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। कराची ऑपरेशन पर अहम इजलास की सदारत। कराची का अमन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की जमानत करार। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी से पाक पुरअमन कराची है। जनरल राहील शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बाद मुल्क को तरक्की की शाहराह पर डालने के लिए साजगार माहौल मैसर होगा। इजलास में DG-ISI, कोर कमांडर कराची, DG-MI, DG मिलिट्री ऑपरेशंस और DG रेंजर्स भी शरीक हुए। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। दौलत इल्म से बेहतर है या इल्म दौलत से बेहतर? कराची मैट्रिक बोर्ड ने यह मामला हल कर दिया। उर्दू के पर्चे में संगीन गलती हुई, तलबा को दौलत इल्म से बेहतर है का मजमून लिखने को दे दिया। और यह मामला है कि अपने नुमाइंदे से भी जानेंगे और बात भी करेंगे, लेकिन है ये बहुत बड़ा सवाल जिसका जवाब सिंध हुकूमत ने किसी ना किसी जगह पर आज दे दिया। एहसन चांडियो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। एहसन चांडियो, ये तो काफी मसाइल हल हो गए इस सवाल से। जी बिल्कुल, देखिए लगता यूँ है कि मैट्रिक बोर्ड ने अपने दिल की बात कह दी है कि दौलत इल्म से बेहतर है। इस तरह के कई और भी स्कैंडल मैट्रिक बोर्ड के पहले आ चुके हैं कि सेंटर जो है वो रकम के एवज बेचे जाते हैं। उसके अलावा जब बच्चे भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, जब ये सवाल आया उन्होंने किस तरह किया होगा, ये भी एक अलग कहानी है। उसके अलावा वालिदैन ने भी अभी अब से कुछ देर पहले हमसे रब्ता किया कि ये सवाल जो है इस तरह का सवाल आया जो कि तशवीशनाक बात है। उस पर हमने जो है मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया से बात करने की कोशिश भी की कि ये प्रिंटिंग है या जानबूझ के दिया गया है, लेकिन उनकी जानिब से कोई भी जवाब नहीं आया। जी बहुत शुक्रिया एहसन चांडियो। छोटू गैंग है या फिर डॉन? राजनपुर में 7 अजला की पुलिस छोटू गैंग की हवा को न पहुंच सकी। SHO समेत 7 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद कार्रवाइयां रोक दी गईं। नाम छोटू लेकिन गैंग बड़ा, इतना बड़ा कि 7 अजला की पुलिस 8 ऑपरेशंस के बाद भी पकड़ने में नाकाम है। कच्चा जमाल राजनपुर में कार्रवाइयों के 11वें रोज फायरिंग के तबादले में 7 एहलकार शहीद हो गए। डाकुओं ने एक SHO समेत 16 एहलकारों को यरगमाल बना लिया, जिसके बाद ऑपरेशन रोक दिया गया। यरगमाल बनाए गए बंगला अच्छा के SHO हनीफ गौरी फरार की कोशिश में जख्मी हो गए और जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। मुकाबले में शहीद होने वाले एलीट फोर्स के कांस्टेबल काजी उबैदुल्ला की नमाज जनाजा रहीम यार खान पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई। IG पंजाब ने भी शिरकत की। खबर की दुनिया में खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। दुनिया न्यूज की खबर पर नोटिस ले लिया गया। कराची में दरख्त काटने वालों पर अब मुकदमा दर्ज होगा। शारा फैसल पर दरख्त काटने वाले के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल नसीर। एक जानिब कराची में सख्त गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ शारा फैसल पर सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के मकाम पर पेडेस्टेरियन ब्रिज की तामीर के लिए बिल्डर ने दरख्तों का ही सफाया कर दिया। दुनिया न्यूज पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया को होश आया और बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा पार्क्स के DG ने दरख्त काटने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ थाना फिरोजाबाद में मुकदमा दर्ज करा दिया। हमने FIR लॉन्च कराई है उसके अगेंस्ट। कल उसका 126 नंबर है इसका फिरोजाबाद थाने पे। ताहाल पुलिस बिल्डर को गिरफ्तार करने में नाकाम है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ बिलाल नसीर।
और पनामा लीक्स पर कौन मुआवजा करेगा, कौन पूछेगा, पाकिस्तान में आईन और कानून कब ताकतवर होगा? ताहिरुल कादरी का वीडियो लिंक से खिताब।